فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمارا دل اللہ کے فضل و کرم سے بڑا کھلا دل ہے اور یہی بزرگوں سے ہم نے سیکھا ہے. اور اس میں دیکھیں یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں جی کہ سارا کچھ ہم اپنی فیملی میں رکھیں. اب وہاں جو سچویشن ہے گجرات کے اندر، وہاں پہ پیٹریوٹ کے رحمان نصیر صاحب وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور وہ وہاں برادری ازم تو ابھی تک چل رہا ہے نا، تو وہ گجر برادری کے ہیں. اب ہم نے ایک سیٹ تو ظاہر ہے ان کو دینی ہے اور وہ چونکہ سمجھتے، اصل میں یہ بات نہیں ہے ان کی پولیٹیکل، وہ یہ سمجھتے ہیں نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ ہمارے جو اسٹیپ بردر کے وہ بیٹے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مبشر صاحب، ہاں مبشر صاحب، یہ سارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ نہیں ہوئی جب نیب نے کوآپریٹو کے جو کیسز تھے وہ ان کے اوپر تھے، سارے کوآپریٹو کے کیسز اور بدنامی جو تھی وہ ان کی، وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس طرح سپورٹ نہیں ملی، اس طرح ہیلپ نہیں ملی، تو وہ کرب کرتے چلے آ رہے تھے. ظاہر ہے آپ نے اپنی ہیلپ کروا لی نیب میں، چوہدری صاحب نہیں آپ کی اپنی ہیلپ ہو سوال گئی، ہی پیدا ہوتا تو وہ فیملی میں آپ میری بات سن لیں ڈاکٹر صاحب، میں وہ اس طرح جذباتی یا ہائپر ہونے کی میری طبیعت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نیب نے ہماری یہاں ادھر گھر کی ایک ایک چیز چیک کی. ہمارے یہ آپ حیران ہوں گے ڈاکٹر صاحب کہ ایک فارم انہوں نے بھیجا جس میں جو باتھ روم کی پرانی ٹائلیں کب آپ نے یہاں لگائیں، یہاں ٹوٹیاں کب لگیں، ایک ایک چیز نیب نے چیک کی اور 2 سال تک لگاتار چیک کرتے رہے نیب کی. اور الحمدللہ بینکس کو انہوں نے چیک کیا، ہمارے اثاثے چیک کیے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کیونکہ ہماری تو چیکنگ ہر الیکشن پہ ہوتی رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ اور آج بھی یہ چیلنج جن پہ تھا وہ چلے گئے، یعنی جو اصل ذمہ دار تھے وہ نون میں چلے گئے. نہیں وہ تو انہوں نے دیکھا جی کہ انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، ان کو یہ بھی رنج اپنی جگہ تھا اور انہوں نے دیکھا جی کہ اب تو چونکہ انہوں نے صاحب بتا دیا ہے، کیونکہ ہم کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ایک لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں تو ان کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو سب ایک بات اور ماضی کے حوالے سے میں، کیونکہ یہ بات بہت دفعہ بیچ میں آئی کہ یہ سپریم کورٹ پہ جو حملہ تھا یہ لوگ بھی گجرات سے آئے تھے. چلیں ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ہی میری بات سنیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا، آپ نے انٹرویو میں اس سے یہ بات کرنی تھی، اس کو کہنا تھا کہ تو قرآن پہ حلف رکھ کے کہہ دے کہ گجرات کا ایک بندہ بھی وہاں موجود تھا. آپ دیکھیں یہی تو میں کہتا ہوں، یہ اب وہاں جا کے ان کو اتنی جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے. میں حیران ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آرڈر کس نے دیے تھے؟ بندے گئے تھے ان کے لاہور کے حلقے کے اور شہباز شریف ان کو آرگنائز کر رہا تھا. شہباز شریف نے یہاں بسوں کی ارینجمنٹ کی، وہ لے کے وہاں گئے اور ان کو ٹیلی فون کے اوپر یہ بتا رہا تھا کہ آپ خود ٹیلی فون کے اوپر بتا رہا تھا کہ آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں. میاں صاحب نے کہا ہے آپ اس طرح کریں، آپ کیوں نہیں کر رہے، آپ آگے نہیں جا رہے، وہ فوٹو لگی ہوئی ہیں، فوٹو کو توڑیں. تو جناب یہ سارا کچھ لاہور سے ان کے حلقے سے جو لوگ گئے تھے وہ گئے تھے اور خود شہباز شریف صاحب یہ خود کنٹرول کر رہے تھے ٹیلی فون کے اوپر. خواتین حضرات، چودھری پرویز الہی صاحب صدر مسلم لیگ پنجاب اور وزیر اعلی پنجاب سے گفتگو کا سلسلہ جاری. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہیں. خواتین حضرات، چودھری پرویز الہی وزیر اعلی پنجاب آج کے پروگرام میں موجود ہیں. تو سب مشاہد حسین صاحب جب کہتے ہیں کہ یہ کنسنسس ہونا چاہیے پولیٹیکل لیڈرز کا، سب کو بیٹھنا چاہیے، اس میں آپ میاں صاحب کو ایڈ نہیں کرتے اس تھیوری میں کہ سب کو آ کے ایک جگہ بیٹھنا چاہیے ملک کے اندر؟ شاید صاحب جو ملک کے اندر ہیں انہوں نے بیٹھنا نا. سب سے پہلے جو مشاہد صاحب کی سوچ ہے اور شجاعت صاحب کی بھی یہی سوچ ہے، اس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ساری پارٹیز کے جو لوگ ملک کے اندر ہیں وہ آئیں، بیٹھیں اور جو ایک کوئی ضابطہ اخلاق طے کر لیا جائے کہ الیکشن جو ہیں یہ صرف دور سے بیان دے دینا جی کہ فری اینڈ فیئر ہوں. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ہوں، اور جب بھٹو صاحب نے رگ کیے 77 میں، اس کے بعد تو کوئی حکومت سوچ ہی نہیں سکتی کہ الیکشن رگ کیا جائیں. تو اس لیے اس کو ٹرانسپیرنٹ اور فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے یہ ہمارا بھی یہی مقصد ہے، ان کا بھی یہی مقصد ہے. تو جب مقصد فری اینڈ فیئر الیکشن ہے اس کے اوپر تو اکٹھے بیٹھ کے
کوئی ضابطہ اخلاق بنا لے. باہر والے یہ بات ہے, باہر والے لیڈرز کو تو نہیں چاہ رہے, وہ جو ملک کے اندر ہیں وہی بیٹھے, انہیں کی بیٹھے. گڈ گورننس کی بات ہوتی ہے اور اچھی جب بات ہوتی ہے کہ آپ نے بہت اچھا یہاں پہ رول کیا, تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اربوں روپے سے آپ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی بنایا ہے یہاں پہ, چیف منسٹر ہاؤس. دیکھیے جی, کروڑوں روپے سے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیے وزیر اعلیٰ ہاؤس تو میں تو اپنے ہاؤس میں رہتا ہوں, میں تو آج تک وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہا ہی نہیں, میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں. اس پہ کروڑوں روپے خرچ اور میری بات سن لیں, اس میں یہ نہیں ہے, ایک البتہ سیکریٹریٹ جو ہے, جو کہ ایک نیڈ تھی, سیکریٹریٹ بنا ہے, جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا سیکریٹریٹ استعمال کرے گا. کیونکہ آپ یہ اندازہ کر لیں, جب شہباز شریف صاحب گئے تھے اس وقت ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا 13 ارب کا, جب میں نے چارج سنبھالا تو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا 20 ارب کا, اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے سارے دور کو یکجا بھی کر لیا جائے پھر بھی یہ قریب نہیں آتے. اور اسی طرح ہم نے وہ کام کیے ہیں جو پہلے کسی حکومت نے نہیں کیے, ہر سیکٹر میں نئے ریفارمز لے کے آئے ہیں. اتنے سارے جو کام ہیں, کیا یہ اتنے سارے کام لے کے آپ یونیفارم کے بغیر لوگوں کے سامنے جائیں تو آپ جی سکتے ہیں الیکشنز؟ یونیفارم نہ ہو, پیچھے آپ کی سپورٹ نہ ہو, یونیفارم کی ساری بات ہو چکی. عوام کیونکہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ ان منصوبوں کے ساتھ اتنی اسٹرانگ آپ کی پولیٹیکل اگر بیس ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو صاحب پھر اتنا کچھ اگر ہے تو پھر کیوں ضرورت ہے, پھر اسی بیس پہ آئیں اور کہیں کہ ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ہمارے انشاءاللہ جو میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے کام بولیں گے الیکشن میں, اور یہ چیزیں لوگوں کو نظر آئیں گی اور نظر آ رہی ہیں, لوگوں کو فرق محسوس ہو رہا ہے. آپ کے جو نظریات ہیں بطور چودھری پرویز الہی, انڈیویجول نظریات, وہ کچھ بہت زیادہ ابھر کے سامنے نہیں آئے ابھی تک. یعنی ایک طرف تو ہمیں وہ شجاعت صاحب کا اور آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے کہ جی مذہبی رجحانات, امام کعبہ آ رہے ہیں, نماز ہو رہی ہے, ایک طرف جو حالات حاضرہ ہیں اس میں مخلوط ریس بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, بسنت ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ جو ہے یہ گڑبڑا گئے ہیں بیچ میں دو نظریات کے درمیان, آپ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں درمیان میں؟ آپ روشن خیال ہیں, آپ ادھر جو آپ کی روایتی مسلم لیگ کی سوچ تھی, کہاں ہے پرویز الہی؟ اصل کیا ہے بیچ میں؟ یا وہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کھو گیا, میں آپ کا مقصد سمجھ کے انلائٹنڈ ماڈریشن کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں تھوڑا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے انلائٹنڈ ماڈریشن کی, ہم اس کو غلط رنگ میں لے لیتے ہیں. انلائٹنڈ ماڈریشن کا ہم مقصد شاید یہ سمجھ لیتے ہیں اکثر لوگ, یہ بالکل جو ہے یہاں پہ ہوگی آزادی اور یہاں پہ ڈسکو کھل جائیں گی, یہاں پہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دیکھیں انلائٹنڈ ماڈریشن کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے وہ اس پیرائے میں ہوتی ہے کہ اپنے دماغ کو کھولیں اور جو ہمارے ملک سے باہر دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھیں, اور دنیا کدھر جا رہی ہے. یہ ہوتی ہے اس پیرائے سے جب ہم مدرسوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مدرسوں کے حوالے سے ہماری ایک سوچ کافی چلتی رہی, اور اس میں مدرسوں کی جب ہم ان کو بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ دوسری تعلیم بھی ان مدرسوں میں ساتھ ساتھ دیں, اور جو مدرسے ساتھ ساتھ وہ تعلیم بھی دے رہے ہیں گورنمنٹ ان کی سپورٹ کر رہی ہے. اور اس میں جو وفاق المدارس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے, ان سے بات بھی ہوتی رہتی ہے, ان کو بھی ساتھ لے کے اس حوالے سے چل رہے ہیں کہ ہم کو خدا نخواستہ کوئی پریزیڈنٹ صاحب نہ دین کے خلاف ہیں نہ مذہب کے خلاف ہیں. ایسے ہی ایک غلط قسم کا امپریشن جو ہے یہ بنانا گھر بیٹھ کے, یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے ان کے خلاف. اور ان کا جو مقصد یہ ہوتا ہے جی کہ آپ جب بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں, تاکہ جب مدرسے سے وہ باہر جائیں تو اگر اس کو کام کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کر سکے. اور امام کعبہ جو ہے وہ آئے, آپ حیران ہوں گے, امام کعبہ آئے تو آپ نے خود دیکھا دنیا کیسے آئی. اور اس پہ بھی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, ہم نے ساری جماعتوں کے لوگوں کو امام کعبہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے دعوت دی. اب اس میں یہ فون کرتے رہے دبئی کوئی کالیں نہیں ان کی ملی, تو وہ نماز بھی گئی اور امام کعبہ کے ساتھ ان کی نماز بھی نہ ہو سکی. تو پھر ادھر چوہدری شجاعت صاحب نے گھر کھانا دیا, اور اس میں انہوں نے سب کو دعوت دی, اور کئی سیاسی لیڈران یہاں آئے. کئی جو تھے
ان کی پھر وہ دبئی کالیں نہیں ملی، وہ بھی نہیں آ سکے. ہم نے سب کو انوائٹ کیا تھا، اور بلکہ جو لندن مل گئی تھی کالیں، لندن والے آ گئے، لندن والی بھی نہیں ملی کالیں. تو